नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती सैयद आरिफ मोइनुद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, दुआया कलमात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अज़ीम कायनात को, इतनी बड़ी अज़ीमुश्शान कायनात को और इसमें रसने बसने वाली सारी मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए पैदा फरमाया है और इस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बंदगान खुदा को अल्लाह की बंदगी बजा लाने का हुक्म और उसका तरीक़ा हमें सिखलाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के जहाँ बेशुमार तरीक़े हैं, उन तरीक़ों में दुआ अल्लाह की बंदगी का अज़ीमुश्शान तरीक़ेकार है। अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं, दुआ इबादत ही नहीं बल्कि इबादत का मग़ज़ है, असल है। अद्दुआ मुख़्ख़ुल इबादह, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार बंदगी में वो कमाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा है कि उस कमाल को फिर रहती दुनिया तक कोई नहीं पहुँच सकता। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म है, सारी बुज़ुर्गी और सारी बड़ाई और सारी फ़जीलतें जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाती है, इसी तरह बंदगी का बुलंद तरीन जो मर्तबा और बुलंद तरीन जो मकाम है वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाता है। आपने अल्लाह के हुजूर बंदगी में दुआओं के ज़रिए हम क़ियामत तक के आने वाले बंदगान खुदा को जो पैगाम दिया है वो यही है कि इस कायनात में खैर व शर का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है और इंसान के काम बनाने वाला, इंसान की हाजतों को बर लाने वाला और इंसान के को दुश्मनों से बचाने वाला और दुनियावी और इस मादी दुनिया में हर मामलात में क़दम क़दम पर अगर इंसान की कोई दस्तगीरी कर सकता है, कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। और इसी तरह रूहानी और उखरवी जो भी चीज़ें हैं उनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इंसान का मददगार और हामी हो सकता है। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और इंसान की न इस मादी और दुनियावी जिस्मानी ज़िंदगी में कोई इंसान की मदद कर सकता है, न रूहानी और उखरवी मामलात में कोई इंसान की मदद कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी और मंशे के बग़ैर इस कायनात में कोई काड़ी कंकर तिनका बराबर भी कोई चीज़ इधर की उधर नहीं हो सकती। किसी को औलाद होती है, किसी को शिफा होती है, किसी को खुशी और मसरत मिलती है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता और अल्लाह का फ़ज़ल है। और अगर किसी को इस दुनिया में मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ और दुख पहुँचता है तो ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश और इम्तिहान के लिए दिया गया इंसान को
آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ رب العزت یہ ان ساری چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو خیر و شر کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اظہار فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات میں اگر کسی کے ذریعے کسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں، تو وہ حاجتوں کو سننے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم الشان اور جامع دعائیں اللہ رب العزت سے مانگی ہیں کہ وہ دعاؤں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صحابی رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے حضور بے شمار دعائیں کی ہیں اور ہم ان تمام دعاؤں کو یاد نہیں کر سکے اور یاد نہیں کر سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے وہ ساری چیزیں مانگیں جو آپ نے اللہ رب العزت سے مانگی ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان دعا یاد دلائی ہے، وہ دعا اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہم بھی بہت، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بھلائی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ فرمایا کہ تم اللہ کے حضور ان کلمات کے ذریعے دعا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ورسولک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ورسولک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب العالمین، میں آپ سے وہ تمام خیر کی چیزیں مانگتا ہوں جو خیر کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور ان تمام شر کی چیزوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جن تمام شر کی چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے اس دعائیہ کلمات میں ہم آپ کو یہ دعا یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور خیر کثیر حاصل کر لیں۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے پروین بول رہی ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر اکثر لوگ پانی اور چائے پیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ تھوڑا تیز آواز میں بولیے، آواز دھیمی آ رہی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ سوال کیا ہے؟ جی میت کے پاس بیٹھ کر، ہیلو جی ہاں، چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، میت کے آس پاس بیٹھ کر جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میت کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ غم کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، تو انہیں پانی پیش کیا جاتا ہے اور ان کی اس نقاہت کو، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے انہیں کچھ کھلایا پلایا بھی جاتا ہے۔ تو میت کے سامنے کھانا پینا مطلقاً ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے، کیونکہ میت کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں یا اس کے سامنے جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو ہمیں وہ لمحہ ہمارے لیے ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ یہ آخرت کی فکر کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے کا۔ تو جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں کہ وہاں پر ہم صرف اور صرف اپنی موت کو یاد کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں اور تصور کریں کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح لیٹنا ہے، اسی طرح مجھے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو میرے اعمال کہاں تک درست ہے اور اس کے اندر کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، اس طرح ہم فکر آخرت وہاں پر کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हेलो, हैदराबाद से, कैसर नगर से। जी, सवाल कीजिए। हेलो जी जी, सवाल जी कीजिए। भैया, हम लोग कारोबार है हमारा लारियों का। हम्म जी कारोबार 2 साल से चल रहा नहीं भाई। प्लाटिंग कारोबार, लारियों का कारोबार चल रहा नहीं। हमारे पास 5 टाइम नमाज चलती और बाजू की मस्जिद है, तालीम चलता, सब चलता, लेकिन कारोबार हो रहा नहीं। हमारे पास बरकत ही नहीं हो रहे पैसे। कारोबार में खैर बरकत के लिए हाँ, शुक्रिया कॉल बरकत करने नहीं है। जी जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, अगर किसी के पास परेशानियां हों तो वो अल्लाह के हुजूर ये दुआ करे, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह। और जिस तरह हमारी बहन ने सवाल किया है कि ख़ास तौर से कारोबार में और रोज़ी रोटी में वो खैर व बरकत चाहते हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, तो कारोबार को दोबारा खोलने के लिए और उसके अंदर जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम आज़म को कसरत से पढ़ते रहें, या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैक। इसका कसरत से विर्द करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो कोई इन कलिमात का कसरत से विर्द करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत अता फरमाते हैं और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम रजिया खान लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से। जी सवाल कीजिए। मौलवी साहब से मैं ये जानना है कि जब बदन की चर्बी काटने के लिए कोई ऐसी दवा बता दी जिससे बदन की चर्बी जो है, एक्स्ट्रा फैट है, वो मतलब कम हो जाए, मोटापा कम होने के लिए दुआ। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, अगर जिस्मानी ताकत और सेहत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमारी बहन ने बतलाया है कि जिस्म में फाजिल चर्बी ज़्यादा है, तो ये फाजिल चर्बी अदम सेहत की अलामत है। इसीलिए हम सेहत हासिल करने के लिए दुआ करें, या क़वियुल क़ादिरुल मुक़्तदिरु क़व्विनी, या क़वियुल क़ादिरुल मुक़्तदिरु क़व्विनी। इन कलिमात को कसरत से पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म में वो ताकत और क़ुव्वत अता फरमाएंगे कि जिस्म का दिफाई निज़ाम ताकतवर हो जाएगा, और जो भी हम ग़िज़ा खाएंगे उसके अंदर जो भी चिकनाहट होगी, उस चिकनाहट को ख़त्म करने और गला देने के जो उज़ू जिस्म में काम करने वाले आज़ा हैं वो अच्छे तरीक़े से काम करेंगे और जिस्म पर चर्बी नहीं जमेगी। और इसके साथ साथ ये भी दुआ करते रहें, वकुल्लु शैइन इन्दहु बिमिक़दार, वकुल्लु शैइन इन्दहु बिमिक़दार, वकुल्लु शैइन इन्दहु बिमिक़दार। इसका भी कसरत से विर्द करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो भी जिस्म में इजाफ़ी मामला है, इजाफ़ी चर्बी है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। जयपुर से। जी सवाल कीजिए। जी मेरा ये सवाल है कि मेरी अम्मी नमाज नहीं पढ़ती है, तो क्या करना चाहिए? मतलब कि अम्मी आपकी वालिदा नमाज नहीं पढ़ती हैं? जी मेरी अम्मी। जी जी सवाल कीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल करें। जी जी अम्मी नमाज नहीं पढ़ती है, और मतलब उनसे कहते हैं तो भी नहीं पढ़ती हो। अच्छा, और आप पढ़ती हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दो। आप नमाज पढ़ती हैं? हाँ जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब, इनकी वालिदा नमाज नहीं पढ़ती हैं।
جی محترم ناظرین کرام، اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز نماز بھی ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی ترک کرے گا، چھوڑے گا، تو گویا اس نے اسلام کو ڈھا دیا، کیونکہ اسلام ایک عمارت ہے اور اس کے جو 5 کالم ہیں وہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. ان پر اسلام کی بنیاد یعنی اسلام ٹکا ہوا ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈھا دینا گویا اسلام کو ڈھا دینے کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو یا ان میں سے جو اسلام کے ارکان ہیں کسی ایک رکن کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کو ڈھا دیا. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہم اللہ رب العزت نے دن بھر میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے اس کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں نماز کی توفیق کے لیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہم اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اماں جان کو یہ دعا یاد دلا دیں اور ان سے ادباً درخواست کریں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت انہیں نماز کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں گے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تاثر احمد بول رہا ہوں JNK سے، جموں سے. جموں میں کس جگہ سے؟ سری نگر سے. سری نگر سے بول رہے ہیں جی. سوال کیجیے. ایک سوال تھا میرا جی جی. کہ میرے کزن بردر تھے، وہ ابھی ریٹائر ہے. تو کچھ دن پہلے میرا ان کے ساتھ اتنا مطلب بول چال مطلب نہیں ہے. تو وہ ابھی 2-3 مہینے پہلے انہوں نے میرے کو فون کیا، بولے میرے کو آپ سے کوئی مدد چاہیے. جی. میں نے ان سے کہا بتائیے کیا میں کیا مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ میرے کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا بتائیے کتنا کیا ہے. جی. تو انہوں نے کچھ پیسہ مطلب کچھ 1.5 لاکھ روپے میرے سے مانگا. جی. میں نے انہوں نے بولا بڑا مطلب نارمل میرے کو 1 دن کا ٹائم دیا، میرے کو بڑا ارجنٹ چاہیے. میں نے دے دیا ان کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی وہ میں نے کسی دوست کے تھرو دیا ان کو. ابھی کوئی 2-3 دن پہلے وہ میرے دوست کو پھر فون کر رہے ہیں کہ میرے کو آپ سے ملنا ہے. تو دوست نے میرے کو فون کیا. میں کہتا یار ویسے انہوں نے فون کیا میرے کو تو بول رہے کہ ملنے کے لیے. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ پیسے واپس کرنا چاہ رہے ہو. میں سری نگر میں ہوں، وہ جموں میں. جی. تو آپ مل لو. جی تھوڑا مختصر میں. تو میں نے ان کو بھیج دیا وہاں پہ. تو فائنلی وہ اس سے بھی پیسہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، بولا میرے کو 40-50 روپے اور چاہیے. سوال کیا آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں ابھی وہ میرے کو پتا نہیں کہ وہ اس کو کیا مجبوری ہے کیا. اب وہ میرے دوست کو مجھے بات کیے بنا ہی میرے اس نے پیسے مانگ لیے. جی جی. قرض آپ کا جو مانگ لیا. ایک تو میں نے پہلے دیا ہوا ان کو. جی جی ٹھیک. تو ابھی میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کتنا مجبور ہے، کیا ہے کہ اس کو میرے سے بات کرنی چاہیے تھی یا دوست کو ہی اس نے مانگے پیسے واپس ہو جائے. میں واپس نہیں، میں کہتا ہوں کہ اب نہ وہ میرے سے بات کرنی چاہیے تھی یا میرے دوست سے اس نے میرے کہنے کے بنا ہی اس سے پیسے مانگ لیے. کتنی حد تک یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا پیسہ واپس ملے اس کے لیے نہیں پیسہ تو میں واپس ملنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی. وہ جو میرے کزن بردر تھے آج سے 20 سال پہلے میرے کو کبھی پیسے کی ضرورت پڑی تھی تو میں اس سے ایسے ہی میں نے مدد کے لیے گیا تھا. تب وہ کافی اچھی پوسٹ پہ تھے، انہوں نے میرے کو منع کر دیا تھا. نارمل سا پیسہ. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو پیسے کی ڈیمانڈ تھی تو پیسہ اس کو میرے سے بات کرنی چاہیے تھی یا میرے بنا ہی میرے دوست سے پیسے کی ڈیمانڈ آپ سے بات کرنی چاہیے تھی. جی 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 جی. کسی کے ساتھ تک یہ ٹھیک ہے تو کیا بات ہے. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے نہیں یہ سوال ایسا ہے نہ ہمارے دعاؤں کے پروگرام سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی شرعی مسائل سے اس کا کوئی تعلق ہے. وہ آپسی لوگوں کے معاملات میں سے
اس کا تعلق ہے تو ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے. دوسرے کالر کو لیجیے. بالکل. ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے سوال کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کال لی جا سکے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بول رہے ہیں جناب. ملک صاحب ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی جی ایک ریکویسٹ ہے جی. جی جی سوال کیجیے. اگر میں فرض کی نیت کے بجائے سنت کی نیت ساون ہو گئی کسی بھی نماز میں تو اس میں کوئی سجدہ سہوا یا نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ جی نماز آپ کون سی پڑھ رہے ہیں، فرض یا سنت؟ فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں جی. اور سنت کی نیت ہو گئی؟ سنت کی نیت ہو گئی. ٹھیک ہے، جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. محترم ناظرین کرام، نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے. بسا اوقات دل میں ارادہ ایک ہوتا ہے اور زبان سہون کوئی اور چیز کہہ جاتی ہے تو اس کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا. مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے اور انسان کا ارادہ بھی یہی ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، ظہر کی نماز کے لیے مسجد تک جا رہا ہے، یا پھر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر کی نماز کے لیے جا نماز بچھا کر نماز کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن جب نیت اپنی زبان سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ سنت کی یا نفل کی اگر نیت کر لے اس سے کوئی انشاءاللہ العزیز کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے دل میں جو ارادہ تھا نماز پڑھنے کا اس ارادے پر وہ نماز ظہر کی فرض ادا نماز ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز. جی اگلے کالر کا شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کرناٹک سے ہبلی سے بات کر رہا ہوں. کرناٹک میں کس جگہ سے؟ ہبلی. ہبلی. جی سوال کیجیے. میرے دو سوال ہیں. پہلی بچی کی شادی ہوئی تھی، اس کے کھلا ہوا ہے، اس کا رشتہ کھلا کرے رشتہ نہیں ہو رہا. اب دوسری لڑکی کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا رشتے کے سلسلے میں. میرے بیٹے کو جاب کے واسطے یہ بول. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. ازدواجی تعلقات میں اگر خرابی ہو اور اس کے اندر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ العزیز آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ہر دو کے دل میں محبت اور خلوص پیدا فرمائے گا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ. اور ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو رشتوں کے ہو جانے کے لیے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا کثرت سے ورد کرے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا. اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مناسب رشتے کا انتظام فرما دیں گے. تیسرا سوال بہن نے یہ کیا کہ ان کے بیٹے کو نوکری کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی انسان روزی روٹی چاہتا ہے اور کوئی کام اس کو مل جائے، نوکری چاکری اس کو مل جائے، اس کی خواہش اور اس کی طلب میں ہے، تو اللہ رب العزت کے حضور اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس آیت کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مناسب جاب کا انتظام فرما دیں گے. بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین، مفتی سید عارف محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں،
جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے سوال کو مختصر رکھیں، سوال کو واضح رکھیں اور ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں۔ چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بنگلورو سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی جی، سوال ابھی جو کڈنی اسٹون کے لیے جو دعا بولے تھے نا وہ بولنا، اور گلے میں درد کے لیے دعا بولنا۔ 2 سوال ہے، کڈنی اسٹون کے لیے اور گلے میں درد کے لیے۔ یہ آپ کا سوال ہر بار رہتا ہے، تو اس کے تعلق سے دعا بتائی جاتی ہے، تو آپ لکھ لیا کیجیے۔ اچھا، کڈنی اسٹون کے لیے بولے تھے نا، وہ نہیں لکھے۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا کیجیے، بالکل جواب دیا جا رہا ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، اگر کسی کے گردے میں یا پیتے میں پتھر آ جائے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جائے اور جسم کے باہر بھی نکل جائے، تو اللہ رب العزت کے کلام کی ان مختلف آیات کو اکٹھے کر کے پڑھیں۔ ثم شققنا الارض شقا ثم السبیل یسرہ ثم ہدا، ثم شققنا الارض شقا ثم السبیل یسرہ ثم ہدا۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کے کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت پتھر کو اس کی جگہ پر گلا بھی دیں گے اور وہ جسم سے آسانی کے ساتھ خارج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر گلے میں درد ہو تو وہاں پر ہاتھ رکھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ انشاءاللہ العزیز درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چندر پور سے بول رہا ہوں جی، مہاراشٹر سے۔ چندر پور مہاراشٹر، جی سوال کیجیے۔ ہاں سر، ہمارے اس میں جھگڑے جیسے ہوتے رہتے، مطلب اس کا یہ نہیں ہے، مطلب سویرے جھگڑے ہو جائے چالو شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں سب پریشانی ہے۔ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں؟ ہاں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں سر، پریشانی ہوتی ہے، مطلب کس کی طبیعت خراب ہے، کس کے ہاتھ پھول گیا، کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اس کے بتائیے کچھ سر۔ ایسا لگتا ہے کہ جادو کیا؟ جی ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کیا۔ گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ ہاں سر، بائی چانس میں فجر میں پڑھتا ہوں، فجر کے بعد میں یاسین شریف وغیرہ۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، گھر میں پریشانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، گھروں میں خیر و برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 2 کام ہمیں بتلائے ہیں۔ پہلی چیز، گھروں میں خیر و برکت کے لیے گھر میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں ایک سنسان ویرانی ہوتی ہے، اسی طرح گھروں میں بھی گھر بھی تمہارے ویران نہ ہو جائیں بلکہ وہ آباد رہیں اور وہاں پر خوب خیر و برکت کا نزول رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور نوافل اور سنتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس گھر میں اللہ رب العزت خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے گھروں میں خیر و برکت کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نور کا ایک چشمہ اس گھر پر جاری فرما دیتے ہیں، اور ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت اس گھر پر اللہ رب العزت کی طرف سے نور کی بارش ہوتی ہے، اور وہ نور کے گھیرے میں رہتا ہے، اور وہاں پر فرشتے موجود رہتے ہیں۔ تو جب یہ 2 چیزیں
ہم دو چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو گھروں میں خیر و برکت آتی ہے. اور اگر ہمارے خاندان میں اختلافات زیادہ ہو رہے ہوں تو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول ہم ذہن میں رکھیں، وہ ہے ایثار اور قربانی کا. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی دے اور ایک دوسرے کا لحاظ کریں اور غصے کو ضبط کریں، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے گھروں میں خیر و برکت اور پیار و محبت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اور آپس میں اختلافات ختم کرنے کے لیے ان کاموں کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو شیر و شکر کر دے گا اور ان کی دلوں میں خوب الفت اور محبت پیدا ہوگی. اللہ رب العزت کے کلام کی آیت یہ ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہر نماز کے بعد یعنی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر کے ہر نماز کے بعد خاص طور سے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عمومی طور پر اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر رحمتوں کا اور خیر و برکت کا، پیار و محبت کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں کشمیر سے شوپیان ڈسٹرکٹ سے ہوں. شوپیان سے کشمیر. جی سوال کیجیے. میرا سوال ہے شریعت میں بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے؟ اگر کسی باپ کے 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں تو ان کا کتنا حصہ بنتا ہے شریعت؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. وراثت میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو ہمیں سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بیٹیوں کو ملے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مرد کو جتنا بھی ملے گا اس کا آدھا حصہ عورتوں کو ملے گا، اس سے کچھ کم بچیوں کو ملے گا. جی اس کی وجہ کیا بتا گئی مفتی صاحب؟ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اصول اور ضوابط ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں. اللہ رب العزت کے احکامات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے کا حکم ہے. جی اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بات کر رہی ہوں جموں سے. جموں سے بات کر رہی ہیں. جی سوال کیجیے. میرا سوال ہے کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، اور میرے بھائی کا 10th کا ایگزام ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. استخارے کے لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اور اس کی دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ شام میں تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر جانے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اللہ کی استعانت اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے ارادے سے پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں. استخارے کی دعا ہے، اس دعا کو آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ رب العزت اس کو انجام دے دیں گے، اس کو پورا کر دیں گے، اور اگر وہ کام ہمارے لیے برا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرف مائل نہیں کریں گے اور رکنا ہمیں بہتر معلوم ہوگا. اور اگر کوئی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پونا سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے.
कुछ दिन पहले 15 दिन पहले हमारे देवर के लड़के का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। अचानक में कैसा खाना भी ना खा के ऐसा पड़ोस में जाके पुल पे से जा रहे थे, घर में मुड़ने का था तो उनका इंतकाल हो चुका, जगह पे खत्म हो गए। और एक लड़का आईसीयू में है, बहू को मुक्का मार लगा था। हमारे घर वालों का कहना है पूर्णिमा था तो बाजू में बोले खाना खाए तो लोग ने कुछ किए करके हमारे बच्चे का ऐसा हो गया। सब बताइए जरा, मौलाना को बोलिए जरा बताने के लिए। हमारे कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने कुछ खिला दिया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, उन लोग को दावत थी खाने की हमारे पड़ोस में तो खाना खा के उन लोग निकले बाहर तो बोलते इन लोग ने पूर्णिमा का खाना खाए करके ऐसा हो गया बोले जी। तो पोस्टमार्टम ऐसा नहीं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के आगे किसी का चलता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा बोली तो उन लोग क्या यही नहीं कर रहे। तो एक लड़का आईसीयू में है, एक लड़का आईसीयू में अभी ठीक है, उसकी तबीयत 12 दिन से होश आ गया उसको, और एक लड़का हमारा जगह पे ही खत्म हो गया। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। मोहतरम नाज़रीन किराम, मौत व हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसको कोई नहीं जान सकता कि वो कब वाक़ होगी। इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब माँ के पेट में रूह डालते हैं तो उसी वक्त ये फ़ैसला फरमा लेते हैं कि ये बच्चा कितने साल ज़िंदा रहेगा, कितनी ज़िंदगी गुजारेगा, कितना रिस्क खाएगा, और ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, यानी सईद होगा या शकी होगा। इस इल्म का इजहार फरिश्ते उस दिन कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी पैदाइश के वक्त ही तय कर दिया है कि हमें कितने साल ज़िंदा रहना है। ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है। और मौत व हयात यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो हम किसी की मौत पर, किसी दूसरों पर शुबा ना करें। खैर व शर का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें और इसको अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अगर हादसा हो जाए या खाने पीने में अगर कोई जहरीली चीज़ पेट में चली जाए तो ये सारी चीज़ें हीले और बहाने हैं इंसान के उस वक्त मुकर्रर को पूरा करने के लिए। और इन्हीं बहानों के ज़रिए, हीलों के ज़रिए इंसान अपनी मियाद को मुकम्मल कर लेता है। इस दुनियावी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो हम किसी दूसरों पर शक ना करें, किसी दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम न ठहराएं। जैसा कि हमारी बहन ने बतलाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, तो उनका अक़ीदा बड़ा मजबूत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उस अक़ीदे पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और उस अक़ीदे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको क़ायम रखे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से अगर घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बार बार हो रही हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैक, इसका विर्द करें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इसका कसरत से विर्द करें। और आखिर में व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, इसका भी कसरत से विर्द करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पूरे मामला जब अल्लाह के सुपुर्द हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है, रहीम है, करीम है, फ़ज़ल फरमाने वाले हैं। तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करम फरमाएंगे, आप पर फ़ज़ल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र रहमत जब आप पर, आपके ख़ानदान पर पड़ेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पूरे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची का 12 का एग्जाम है, कोई दुआ पढ़ने के लिए, टॉप करने के लिए। आप कहाँ से बात कर रही हैं? शेरकोट से, जिला बिजनौर। बिजनौर से, जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले मेहनत करें, कोशिश करें और अच्छा दिल लगा कर मुताला करें और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें। फ़इन्न हस्बकल्लाह
हुव अल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन फ़इन्न हस्बकल्लाह हुव अल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम कासिम बोल रहे हैं रायबरेली से। रायबरेली से, जी सवाल कीजिए। जी हमको ये पूछना है कि जैसे हम कुरान पढ़ें या पंचूरा में दुआ पढ़ें सूरह यासीन, तो क्या हम काबे की तरफ जरूरी है कि हम मुँह करके पढ़ें, कि किसी और तरफ मुँह करके नहीं पढ़ सकते हैं बैठे हैं जैसे? शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। और सवाल है जी जी। और हमको ये पूछना है कि जैसे हम तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं और हम बीच में कोई सलाम कर दे तो सलाम का देना जवाब देना कैसा है, और जैसे कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजना कैसा है? मतलब तस्बीह की हालत में तस्बीह पढ़ रही है या नमाज की हालत में? जी जो कुरान पढ़ रहे हैं तस्बीह पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा कुरान और तस्बीह पढ़ रही हैं, ठीक है। जी हाँ, सलाम कर ले तो जवाब देना कैसा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना कैसा है? शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। मोहतरम नाज़रीन किराम, इबादात में नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हम जब कभी अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ना चाहें तो हम क़िबले की तरफ रुख करें। शराइत नमाज में से है कि हम क़िबले की तरफ रुख करें, लेकिन इससे हटकर किसी दूसरी इबादत के लिए जैसे कुरान की तिलावत के लिए, ज़िक्र तस्बीह तहलील के लिए क़िबले की तरफ रुख करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी सिमत पलट कर, किसी भी सिमत रुख करके आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं और ज़िक्र कर सकते हैं, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान कर सकते हैं। अब रहा दूसरा सवाल कि कुरान पढ़ रहे हों और इस दौरान अगर किसी ने सलाम किया तो सलाम का जवाब देना चाहिए या नहीं। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत कर रहे हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम चूँकि अल्लाह का कलाम है, उसका बहुत हद दर्ज अदब व एहतराम हमें बजा लाना है। इसीलिए इस दौरान अगर कोई हमें सलाम करता है तो सलाम का जवाब देना हम पर वाजिब नहीं, और अगर कोई तिलावत को मौकूफ़ करके जवाब दे देता है तो फिर उसे चाहिए कि सलाम का जवाब देने के बाद फिर अस्सर नौ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर फिर दोबारा कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ करें, लेकिन जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, तो ये वजूब उन पर नहीं है क्योंकि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन अब रहा अगर कोई ज़िक्र कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त ज़िक्र में अगर कोई हम पर सलाम करे तो हमें चाहिए कि हम उस सलाम का जवाब दें। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। जी मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर मुझे ये मालूम है कि किसी जगह कोई चीज को ज़बह किया गया है और वो गैरुल्लाह के नाम पे हुआ है, तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको खाया जा सकता है? क्या वो हम पे हलाल हो सकता? जी ये जानने के बावजूद भी कि ये गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। मोहतरम नाज़रीन किराम, किसी नाजायज़ व हराम चीज़ पर बिस्मिल्लाह कह देने से वो चीज़ हलाल नहीं हो जाती। जब जैसा कि भाई ने बतलाया है कि उन्हें मालूम है कि जानवर गैरुल्लाह के नाम पर काटा गया है, तो फिर उसका खाना हम पर हराम है, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो चीज़ हलाल नहीं होती। क्या शराब पर बिस्मिल्लाह कहकर पी जाए तो क्या शराब हलाल हो जाती है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह कोई भी हराम चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर उसे हलाल
فہرست میں شامل کیا ہے، حلال چیزوں میں اس کا شمار کیا ہے تو وہ چیز حلال رہتی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام فہرست میں اور حرام چیزوں میں اس کا شمار کیا ہے تو پھر وہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ حرام رہتی ہیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بمبئی سے شمیم بول رہے ہیں۔ جی جی، سوال کیجئے۔ جی، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا ہی ہے، ہمارے دونوں بچے کے ایگزام چالو ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے بولے مولانا کو، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کو مولانا کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد، ہمارے طرف سے سلام۔ اور ہمارا نا قرضہ ہے تھوڑا، گھر تو مل گیا لیکن قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے، مولانا سے کہیے۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا پروگرام ہے، اس سے بہت معلومات ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ہم لوگ روز دیکھتے ہیں صبح میں، اور فون بھی ہمارا کبھی کبھار لگ جاتا ہے۔ جی جی ہاں، ہمارا ایک گھر بک جائے تو قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، دعا کر دیجیے اس کے لیے۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بہن نے 2-3 سوال کیے ہیں، اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کے امتحانات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں، کوئی ایسی دعا یا کوئی وظیفہ بتلایا جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور موجودہ ماحول میں ایگزامز چل رہے ہیں، انٹر کے بچوں کے بھی ایگزامز عنقریب شروع ہونے والے ہیں، اور اس کے فوراً کچھ ہی دنوں میں SSC کے امتحانات بھی شروع ہونے والے ہیں۔ تو ہر گھر میں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بچے کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کامیابی کے لیے، یعنی امتحانات میں کامیابی کے لیے بنیادی طور پر ایک چیز کی وضاحت میں کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب پر قائم فرمایا ہے، یہاں کا پورا نظام ایک سبب کے ذریعے چلتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں۔ جس طرح اللہ رب العزت روزی روٹی دینے والا ہے، رزاق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ ہی رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی شفا دیتے ہیں، لیکن ہم اس مادی، اس جسمانی زندگی میں ہم کسی ڈاکٹر کے ذریعے، ڈاکٹر کو ذریعہ اور سبب بنا کر، دواؤں کو سبب اور ذریعہ بنا کر ہم اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور اسی طرح نوکری اور تجارت کو ذریعہ بنا کر ہم رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے علم میں، یعنی علم کے میدان میں کامیابی کو محنت اور جستجو پر اللہ رب العزت نے ڈیپینڈ کیا ہے۔ جو کوئی بندہ محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، دل لگا کر پڑھے گا، ضرور کامیابی اسے مل کر رہے گی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں جو کوئی محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو ضرور بضرور اللہ رب العزت اس کو اس محنت کا، اس کا پھل ضرور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے، جو طلباء ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، حوصلہ اور ہمت اپنے اندر رکھیں۔ اکثر بچے پس ہمت ہو جاتے ہیں اور انہیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو حوصلہ مندی ہی انسان کو آگے قدم بڑھانے کی طرف اور کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے ابھارتی ہے۔ اور انسان اگر پس ہمت ہو جائے، اپنے آپ کو ناتواں سمجھے، احساس کمتری کا شکار اگر اس کے اندر آ جائے، تو پھر وہ احساس کمتری اسے دنیا کے ہر میدان میں ناکام کر دے گی۔ تو سب سے پہلے ہم احساس کمتری سے باہر آ جائیں اور اپنے اندر اعتماد اور بھروسہ قائم کریں۔ اور دوسری جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے جد و جہد، مسلسل محنت۔ اگر ہم ایک دن پڑھ لیں اور 2 دن نہ پڑھے تو یہ چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کا رزلٹ، نتیجہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محنت کیسی کریں؟ پڑھنے کے معاملے میں مسلسل محنت کریں، تسلسل کے ساتھ محنت کی مثال علماء کرام یوں دیتے ہیں کہ جس طرح پانی کا نل ہے، وہ بار بار کافی پریشر کے ساتھ وہ کھلتا ہے، اور وہ بار بار کھلنے اور بند ہونے کی وجہ سے پتھر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بنسبت اس کے کہ ایک پانی کا چھوٹا سا قطرہ بظاہر وہ طاقت اور قوت میں اس نل کے پریشر سے بہت چھوٹا ہے،
لیکن تسلسل کے ساتھ کسی پتھر پر ٹپکے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو کسی چیز کے اثر کے یعنی کسی چیز کا رزلٹ آنے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی کوانٹٹی میں ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوالٹی کے ساتھ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو، تو اس کا رزلٹ ضرور آتا ہے. تو تعلیم کے میدان میں جہد مسلسل یعنی مسلسل محنت کریں، حوصلہ اور ہمت رکھیں، احساس کمتری سے باہر آ جائیں. یہ اسباب ہیں کامیابی کے. ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تو ضرور بضرور تمام طلبہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو ابھی میں نے بتلایا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. ضرور بضرور اللہ رب العزت ہر طالب علم کو جو ان اصولوں پر چلے ضرور کامیابی عطا فرمائے. بالکل انشاءاللہ. اور تو یہ تھے ڈاکٹر مفتی سید عارف محی الدین صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تو ناظرین آج کے لیے پروگرام دعا اور دوا میں اتنا ہی. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.